میں نے بہت لاڈ اور محبت سے اپنے بچوں کو پالا تھا۔ جب بیٹے کی شادی کا وقت آیا تو میں ڈر گئی کہ کہیں بیٹا بہو کا غلام نہ ہو جائے۔ اسی لیے میں نے ایک یتیم اور کم شکل لڑکی کو بہو بنایا۔ میں اس کو دبا کے رکھتی، میرا بیٹا بھی کچھ نہ کہتا۔ جب وہ حاملہ ہوئی تو میرا بیٹا اس کے آگے پیچھے ہونے لگا، تو بیٹے کو کھو دینے کے ڈر سے میں نے اس کا بچہ ضائع کروا دیا اور بہو پر نام ڈال دیا۔ بہو مجھے بس بے بسی سے دیکھ کر نظریں جھکا لیتی تو میں اس کی بے بسی پر بہت خوش ہوتی۔ جب میری بیٹی کی شادی ہوئی، کچھ ماہ بعد اچانک اس کا فون آیا۔ وہ رو رو کر بلا رہی تھی۔ میں فوراً اس کے سسرال گئی تو جسم ساکت ہو گیا۔ ماں کا فات اتنا خطرناک ہوگا۔ امی امی کہاں ہو آپ؟ دروازے سے داخل ہوتے ہی میرے بیٹے نے بلند آواز میں مجھے پکارا۔ اس کی آواز سنتے ہی میرا دل جیسے خوشی کے سمندر میں غوطے کھانے لگا۔ امی کا لفظ اس کی زبان پر آج بھی اسی محبت اور اپنائیت کے ساتھ موجود تھا جیسے بچپن میں ہوا کرتا تھا۔ یہ وہی آواز تھی جو برسوں پہلے میرے دل کو گدگدایا کرتی اور آج بھی وہی اثر رکھتی تھی۔ اس کی آواز سن کر میری آنکھوں میں فخر و غرور چلا آیا۔ میں زیادہ دیر کمرے میں نہ ٹھہر سکی، فوراً ہی لے کر کمرے سے باہر نکلی۔ برآمدے میں کھڑی اپنی بہو کو میں نے گہری نظر سے دیکھا۔ میں اسے جتانا چاہتی تھی کہ میرا بیٹا آج بھی مجھے ہی پکارتا ہے۔ جیسی میں 10 بھی لے آتی، تب بھی میرے بیٹے کی نظر میں جو ماں کی اہمیت تھی وہ کبھی کسی کی نہیں ہو سکتی تھی، اور نہ ہی میں کسی اور کی ہونے دے سکتی تھی۔ آ گئی تم؟ میں نے اسے پیار سے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ مجھے سلام کرتا فوراً میرے سامنے جھک گیا۔ میں نے اس کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں لے آئی۔ بہت زور کی بھوک لگی ہے، کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ خیر ہے آج دیر ہو گئی؟ میں نے اس کے ہاتھوں میں موجود سامان دیکھ کر سرسری انداز میں پوچھا۔ امی آپ کھانا کھا لیتی، خواہ مخواہ اپنی بھوک برداشت کی، وہ فکر مندی سے بولا تو میں نے لاپرواہی سے سر ہلا دیا۔ وہ تو کوئی بات نہیں، تم بتاؤ تمہیں دیر کیوں ہو گئی؟ میں نے دوبارہ اپنے مطلب کی بات پر آئی تھی۔ بس اماں وہ میں مارکیٹ سے سامان لینے گیا تھا۔ وہ ذرا شرما کر بولا تو میں کچھ حیران ہوئی۔ یہ دیکھے میں زرینہ اور بچے کے لیے کچھ ضروری چیزیں لایا ہوں۔ وہ تھیلے میں سے نکال کر پرجوش انداز میں مجھے خریداری دکھانے لگا تو میں سکتے میں رہ گئی۔ مجھے تو لگ رہا تھا وہ میرے لیے کچھ نہ کچھ لایا ہوگا۔ آج کل اسے تنخواہ ملنے والی تھی اور وہ ہمیشہ اپنی تنخواہ میں سے کچھ نہ کچھ میرے لیے لاتا، مگر یہ سب تو اس کی بیوی اور ہونے والے بچے کا سامان تھا۔ میں نے اپنے جذبات پر قابو پاتے اس کی چیزیں شوق سے دیکھنے کی اداکاری کرتی رہی۔ اماں جی آپ کے لیے؟ اس نے اتنے ساز و سامان میں سے ایک چھوٹا سا تھیلا نکال کر میری جانب بڑھایا تو میں نے بے دلی سے تھام لیا۔ امی کھانا کھا لیں۔ اس کی بیوی کھانے کی ٹرے اٹھائی چلی آئی۔ آئیں نا امی، پہلے آپ شروع کریں۔ زاہد نے حسب معمول پہلے مجھے آواز دی تھی۔ میں بے دلی سے کھانا کھانے بیٹھ گئی، دل میں اٹھتے طوفان کو قابو کرنے کی کوشش کرتی۔ میں سوچوں میں گم تھی۔ میرا نام نسرین ہے۔ میری شادی چھوٹی عمر میں ہو گئی تھی، صرف 19 سال کی تھی جب اللہ نے مجھے ایک پیاری سی اولاد سے بھی نواز دیا۔ میری زندگی کسی خواب جیسی خوبصورت تھی، جہاں میرے شوہر محبت کرنے والے، خیال رکھنے والے اور بے حد مہربان تھے۔ میری ساس کچھ تیز مزاج کی تھی، مگر میرے شوہر ہمیشہ میرے حق میں کھڑے رہتے۔ وہ ہر معاملے میں میرا ساتھ دیتے۔ ان کی موجودگی میں کسی بات کی فکر نہ ہوتی۔ میری زندگی ہنسی خوشی گزر رہی تھی، ایک ایسی زندگی جس کا خواب ہر لڑکی دیکھتی ہے، لیکن میری خوشیوں کو نظر لگنے میں دیر نہیں لگتی۔ میری شادی کے 7ویں سال میرے شوہر اچانک اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے کٹھن دن تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے ان کی میت رکھی تھی اور میرا دل یقین کرنے کو تیار ہی نہ تھا کہ میرا شریک حیات، میرا سہارا، ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ میرے 2 معصوم بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ میرے شوہر بچوں سے بہت محبت کرتے اور بچے بھی اپنے باپ کے دیوانے تھے۔ ان کی موت نے نہ صرف میرا دل توڑا بلکہ میرے بچوں کو بھی یتیمی کا درد دے دیا۔ میری 3 سالہ بیٹی تو ہر وقت دروازے کو تکتی رہتی، جیسے اس امید پر ہو کہ اس کے بابا ابھی آ جائیں گے۔ میرے بیٹے کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خالی پن رہنے لگا تھا اور اس بے بسی سے اس کے چہروں پہ یہ درد دیکھتی رہتی۔ یہ وقت میرے لیے ناقابل برداشت تھا،
مگر میرے والدین نے میری ڈھال بن کر مجھے سنبھال لیا۔ عدت ختم ہوتے ہی وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ میرے سسرال والوں نے جن سے کبھی خیر کی امید نہیں تھی ویسے ہی لاتعلقی اختیار کر لی۔ میرے والدہ اور والد نے میرے بچوں کی ہر ضرورت پوری کی اور یہ احساس نہ ہونے دیا کہ میرے بچے کسی چیز کے محتاج ہیں۔ میری والدہ اکثر فکر مند رہتی کہ میں اس جوانی میں یہ تنہائی اور بیوگی کا غم کیسے برداشت کروں گی اور ان کے بعد میرا کیا بنے گا۔ اسی لیے اماں ابا چاہتے تھے کہ میں دوسری شادی کر لوں۔ وہ چاہتے تھے کہ مجھے کوئی ایسا انسان مل جائے جو میرے بچوں کو تبھی اپنے بچے سمجھ کر پیار دے۔ لیکن اگر کوئی میرے بچوں کو رکھنے کو تیار نہ بھی ہو تب بھی امی ابو چاہتے تھے کہ میں ان کے پاس بچے چھوڑ کر دوسری شادی کر لوں۔ لیکن میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ نہ تو مجھے اپنے پہلے شوہر جیسا شوہر ملے گا اور نہ ہی بچوں کو ان کا باپ۔ اسی لیے یہ جوا کھیلنا ہی کیوں تھا۔ میں نے امی ابو کو صاف صاف بتا دیا تھا کہ میں شادی نہ کروں گی اور اپنی باقی کی زندگی اپنے بچوں کے لیے قربان کر دوں گی۔ امی ابو نے بہت زور لگایا کہ وہ مجھے کسی طرح منا سکیں۔ وہ بھی کیا کرتے، وہ میرے ماں باپ تھے۔ جیسے مجھے اپنے بچوں کی پرواہ تھی ویسے ہی انہیں میری پرواہ تھی۔ اسی لیے چاہتے تھے کہ وہ اپنی زندگی میں مجھے میرے گھر کا کر دیں۔ ان کی خواہشات اپنی جگہ درست تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کرو، اپنے لیے ایک ہمسفر چن لو، مجھے ایسا انسان ملے جو میرے بچوں کو بھی اپنائے۔ لیکن دل کا فیصلہ عقل کی باتوں سے بہت مختلف ہوتا ہے۔ میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ میں اپنی زندگی میں کسی اور کو اپنے شوہر کی جگہ دے دوں اور نہ ہی اپنے بچوں کو کسی اور کے حوالے کر سکوں۔ میں نے صاف کہہ دیا کہ آپ جتنا بھی زور لگائیں میرا فیصلہ نہیں بدلے گا۔ میرے لیے میری دنیا میرے بچے ہیں اور میں اپنی زندگی ان کے لیے وقف کر چکی ہوں۔ نہ مجھے کسی کا سہارا چاہیے نہ کوئی دوسرا رشتہ۔ امی ابو کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاتے لیکن ان کے چہروں پر ایک عجیب سی بے بسی دکھائی دیتی۔ میں جانتی تھی کہ ان کا دل اپنی بیٹی کو خوش دیکھنا چاہتا ہے۔ میرے بچوں کی معصوم شکلیں، ان کے منہ کی باتیں، ان کے خواب، ان کی امیدیں سب کچھ میری زندگی کا مقصد بن چکے تھے۔ مجھے پتا تھا کہ اس دنیا کی سختیاں ان معصوموں کے لیے آسان نہیں ہوں گی۔ ایک ماں کے سوا انہیں کوئی سنبھال نہیں سکتا۔ ان کے زور لگانے کا بھی مجھ پر کچھ اثر نہ ہوا۔ مجھے اپنے بچوں سے جتنی محبت تھی اس کے سامنے سب باتیں بے معنی تھیں۔ میں کسی قیمت پر اپنے بچوں کو چھوڑ کر نہ جا سکتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میرے بعد بچوں کا کیا ہی حال ہو سکتا ہے۔ ماں کی طرح کا پیارا کوئی نہیں دے سکتا، چاہے سکے نانا اور نانی ہی کیوں نہ ہو۔ میں بھی دوسری شادی کے لیے نہ مانی اور اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ وقت بعد امی ابو نے بھی ہار مان لی۔ وہ جان گئے تھے کہ میرے دل کی بات کو بدلا نہیں جا سکتا، لیکن اس کے چہروں پر وہی فکر باقی رہی کہ ان کی بیٹی اکیلے زندگی کیسے گزارے گی۔ میرا ایک ہی بھائی تھا جو پڑھ لکھ کر اپنی محنت سے کامیاب ہو گیا تھا اور جلد ہی اپنا خرچ خود اٹھانے لگا۔ امی ابو اس کی شادی بھی کروا دی اور اسے الگ کر دیا کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کل کو بھائی کے اپنے بچے ہوں اور وہ اپنے بچوں کو پیار کرے تو میرے بچے سب دیکھ کر باپ کی کمی محسوس کریں۔ نہ ہی وہ چاہتے تھے کہ کل کو اس کی بیوی میرے بچوں کے بارے میں برا سوچے یا اس کو میرے بچے بوجھ لگنے لگیں۔ اسی لیے انہوں نے پہلے ہی بہتری کا فیصلہ کیا تھا۔ امی ابو نے میرے لیے اپنی تمام محبت نچھاور کر دی۔ انہوں نے وہ گھر بھی میرے نام کر دیا جس میں ہم رہتے تھے اور بھائی کو اپنی زندگی کے وقت ہی اس کا کچھ حصہ دے دیا۔ باقی جائیداد بھی میرے نام کر دی تاکہ اس کے بعد مجھے کسی قسم کی مالی تنگی کا سامنا نہ ہو۔ وہ چاہتے تھے کہ میرے بچوں کی زندگی خوشحال گزرے اور میرے لیے کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ امی ابو کی موت کے بعد سپورٹ اور محبت کا جو سہارا ملتا تھا وہ ختم ہو گیا، لیکن ان کا روپیہ پیسہ میرے بہت کام آیا۔ تب تک میرے بچے بھی اتنے بڑے ہو چکے تھے کہ انہوں نے خود کو میری ڈھال بنا لیا۔ میرے بچوں کو یہ بات بخوبی معلوم تھی کہ میں نے ان کی خاطر اپنی پوری زندگی قربان کر دی تھی۔ میں نے کبھی اپنی خوشیوں کا نہیں سوچا تھا اور ان کے باپ کے انتقال کے بعد میں نے ان کے لیے سب کچھ بننے کی کوشش کی تھی۔ میری قربانیوں نے اپنا اثر دکھایا تھا۔ میری اولاد بے حد فرمانبردار اور محبت کرنے والی نکلی۔ میرا بڑا بیٹا خاص طور پر بہت حساس اور سمجھدار تھا۔ وہ ہر لمحے میری قربانیوں کو سمجھتا اور میری قدر کرتا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ میں نے ان کے لیے دوسری شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا
اور ساری زندگی تنہائی میں گزار دی تھی۔ وہ مجھ سے اس قدر محبت کرتا تھا کہ میرے دل کا سکون اور خوشی اس کے لیے سب سے اہم تھی۔ میرے بچوں کی کامیابی دیکھ کر خاندان والے بھی تعریف کیے بغیر نہ رہتے۔ وہ نہ صرف پڑھائی میں بلکہ اپنے اخلاق اور کردار میں بھی سب سے آگے تھے۔ میں نے ان کی پرورش ایسے اصولوں پر کی تھی کہ وہ ہمیشہ تمیز و تہذیب کے مظاہرہ کرتے، بڑوں کی عزت کرتے اور کبھی بدتمیزی کے قریب بھی نہ جاتے۔ میری زندگی کا سب سے بڑا سکون یہی تھا کہ میری قربانیاں رائیگاں نہیں گئیں۔ میرے بچوں کی محبت اور ان کی کامیاب زندگی میرے لیے سب سے بڑا انعام تھی۔ یہ سب میرے والدین کی دعائیں اور میری تربیت کا پھل تھا، اور میں اپنی اولاد کو دیکھ کر دل ہی دل میں شکر گزار ہوتی۔ میرا بھائی مجھ سے کچھ ناراض سا تھا کیونکہ اسے لگتا تھا کہ امی ابو نے اس سے زیادہ مجھے روپیہ پیسہ دیا تھا۔ یہ سچ تھا کہ امی ابو نے میرا بہت ساتھ دیا اور میری مالی مدد بھی بھائی سے زیادہ کی، مگر وہ صرف اس وجہ سے تھا کیونکہ میں بیوہ ہو کر ان کے در پہ آ بیٹھی تھی، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ مجھے کسی قسم کی کوئی کمی محسوس ہو۔ اسی لیے انہوں نے بھائی کے حصے کی جائیداد بھی میرے نام لگا دی تھی تاکہ ان کی زندگی کے بعد بھی مجھے کسی قسم کی کوئی مالی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بھائی اس بات پر ناراض تھا، اسے لگتا تھا کہ امی ابو نے اس کا اور اس کے بچوں کا حق مار لیا تھا۔ امی ابو نے سب اپنی مرضی خوشی سے کیا تھا تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ میں نے تو ابو سے بھی نہیں کہا تھا کہ وہ سب کچھ میرے نام لگا دیں۔ وہ اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کر کے گئے تھے۔ ایک تو یہ ان کا اپنا روپیہ پیسہ تھا، ان کی مرضی وہ جس کو مرضی دے سکتے تھے۔ دوسرا، بھائی کو اپنا دل بڑا رکھتے ہوئے سوچنا چاہیے تھا کہ میں ایک بیوہ تھی اور میرا اب کوئی مالی سہارا نہ تھا۔ وہ تو خود اچھی پوسٹ پر تھا، اچھے روپے کما رہا تھا اور اپنے بچوں کو ایک اچھا مستقبل فراہم کر رہا تھا۔ امی ابو نے بالکل ٹھیک سوچا تھا۔ ان کے مرنے کے بعد بھلا میرا کون سہارا بنتا؟ میں ایک ایک ٹکے کے لیے بھائی کی محتاج ہو کر رہ جاتی۔ میں ایسے نہیں چاہتی تھی اور میرے ماں باپ بھی ایسا نہ چاہتے تھے۔ بھائی کی ناراضگی کی مجھے پرواہ نہ تھی۔ میرے بچے میرے ساتھ تھے، اس سے بڑھ کر مجھے کیا چاہیے تھا؟ میرا بیٹا زاہد پڑھائی میں ہمیشہ نمایاں رہا۔ ہر سال اس کے امتیازی نمبر آتے اور اسی وجہ سے اسے ایک اچھی نوکری بھی جلد مل گئی۔ خاندان کے باقی لڑکوں کے مقابلے میں وہ بہت بہتر تھا۔ میرے بھائی کا بیٹا بڑی مشکلوں سے پاس ہوتا تھا، جبکہ زاہد کے شاندار نمبر میرے لیے باعث فخر تھے۔ میں سب کو بڑے فخر سے اس کی کامیابیاں سنایا کرتی۔ وہ بھی حد ذہین اور محنتی تھا، اور جب اسے اچھی نوکری ملی تو میں نے سکون کا سانس لیا۔ اب میں چاہتی تھی کہ میں اپنے دونوں بچوں کی شادی کروں، لیکن میرے ذہن میں یہ تھا کہ پہلے اپنی بیٹی سائرہ کا گھر بساؤں اور اس کے بعد زاہد کی دلہن تلاش کروں۔ یہی سوچ کر میں نے سائرہ کے لیے مناسب رشتے کی تلاش شروع کر دی۔ میری بیٹی سائرہ نہایت ذہین اور خوبصورت تھی، اسی لیے اچھے رشتے کی کیا کمی ہو سکتی تھی؟ لیکن میں ایسے رشتے کی تلاش میں تھی جہاں وہ خوشحال زندگی گزار سکے اور ہمیشہ سکون میں رہے۔ میں نے اپنی ساری زندگی اپنے بچوں کے لیے ڈھال بن کر گزاری تھی، اسی لیے میں چاہتی تھی کہ شادی کے بعد بھی ان کی زندگی میں کسی قسم کی مشکلات نہ آئیں۔ میری بچی نے یتیمی کی زندگی گزاری تھی۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ میرے بچوں کو کسی کمی کا احساس نہ ہو، لیکن باپ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا تھا۔ سائرہ شروع سے ہی بہت حساس تھی، وہ زیادہ تر اپنے آپ میں مگن رہتی۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ اپنے باپ کی کمی شدت سے محسوس کرتی تھی، اسی لیے میں چاہتی تھی کہ اس کی شادی ایک ایسے گھر میں ہو جہاں اسے خوشیاں اور سکون میسر ہو۔ میں ایسے لڑکے کی تلاش میں تھی جو اکلوتا ہو اور اپنی بیوی کو بھرپور خوشی دے سکے، لیکن ایسے رشتے آسانی سے نہیں ملتے۔ پھر بھی قسمت سے مجھے اچھا لڑکا مل ہی گیا۔ شعیب نہ صرف پڑھا لکھا تھا بلکہ خوش اخلاق اور خوش شکل بھی تھا۔ دراصل شعیب اور سائرہ ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے اور شعیب نے وہاں سائرہ کو پسند کر لیا تھا۔ اس نے سائرہ سے بھی اپنے جذبات کا اظہار نہیں کیا اور سیدھا اپنی ماں کے ساتھ ہمارے گھر رشتہ لے کر آ گیا۔ یہ جان کر میں حیران رہ گئی تھی کہ شعیب سائرہ کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتا رہا تھا۔ سائرہ کی حیرت کی بھی انتہا نہ تھی۔ امی، وہ میرے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، لیکن مجھے کبھی علم نہیں ہوا کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے۔ میری طرف سے ایسی کوئی بات نہیں، آپ کی مرضی ہے، اگر مناسب سمجھے تو اقرار کریں ورنہ انکار کر دیں۔ سائرہ کی اس بات پر مجھے بے حد فخر محسوس ہوا کہ وہ خود غرض نہیں
اور اپنی پسند ناپسند میرے فیصلے پر چھوڑ دی تھی۔ شعیب کی محبت یک طرفہ تھی لیکن سچی اور مخلص تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ سائرہ کو ہمیشہ خوش رکھے گا۔ میں نے اپنے بیٹے زاہد سے مشورہ کیا اور پھر شعیب کی گھر والوں کو رشتہ قبول کرنے کی اطلاع دی۔ وہ خوشی خوشی اپنی بیٹی کی شادی کی تیاریوں میں لگ گئی۔ میں نے سائرہ کا رشتہ پکا تو کر دیا تھا، مگر یہ خیال ہی مجھے بے چین کر دیتا کہ میری بیٹی مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ میں اپنے دل کو سمجھاتی کہ بیٹیوں کو تو رخصت ہو کر جانا ہی ہوتا ہے، بس اللہ کو خوش رکھے۔ میرا دل ہر پل اس کے لیے دعا گو ہوتا کہ وہ خوش رہے۔ میں شادی کی تیاریوں میں بری طرح مصروف تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنی بیٹی کی شادی میں کسی قسم کی کوئی کمی رکھوں۔ میں حمیدہ خالہ کو اپنی مدد کے لیے بلا لیا کرتی۔ وہ میرے شوہر کے رشتے کی پھوپھی لگا کرتی تھی۔ انہوں نے ساری زندگی غربت میں گزار دی تھی اور اب بھی ان کے ویسے ہی حالات تھے۔ ایک دن وہ اپنی نواسی کو ساتھ لیے چلی آئی۔ میں نے بڑی گہری نظر سے اس دہان پان سی لڑکی کا جائزہ لیا تھا جو خاموشی سے تیز تیز ہاتھ چلاتی کام میں مگن تھی۔ تمہاری نواسی کچھ بولتی نہیں خالہ؟ میں نے حمیدہ خالہ سے ٹوہ لینا چاہی تھی۔ بس کیا بتاؤں، اس بچی کا چھوٹی سی تھی کہ ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ باپ دوسری شادی کر کے بیٹھ گیا اور پچھلے سال ہی وہ بھی چل بسا۔ تب سے میرے پاس ہی رہ رہی ہے۔ حمیدہ خالہ کی باتیں سن کر مجھے اس پر ترس آیا، کس قدر بد نصیب تھی وہ، مگر اس کی بد نصیبی دور کی جا سکتی تھی۔ میرے ذہن میں ایک اچھوتا خیال چلا آیا، اگر میں اسے اپنے زاہد کی دلہن بنا کر لے آتی تو وہ بھی میرے سامنے سر نہ اٹھاتی اور میرا بیٹا بھی مجھ سے کبھی دور نہ ہوتا۔ میں نے سائرہ کا رشتہ طے ہوا تھا۔ اس کے ہونے والے شوہر کو میں نے جو بھی بات کہی تھی اس نے بلا چوں و چرا مان لی تھی اور اپنی ماں کو بھی منا لیا تھا۔ اس بات کی جہاں مجھے ایک طرف خوشی ہوئی تھی وہی دوسری طرف بے چینی بھی تھی۔ بے چینی اس بات کی کہ کل کو جب میرے بیٹے زاہد کا رشتہ طے ہوگا تو وہ اپنی ساس کی بات ایسے ہی مانے گا تو مجھ سے برداشت نہیں ہو پائے گا۔ میری اولاد پر صرف میرا حق تھا اور میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اور آ کر اس پر حق جتائے یا کل کو اس کی بیوی اسے میرے خلاف کر دے اور خود اس گھر پہ راج اور میرے بیٹے کی کمائی پر عیش کرے۔ میں نے خالہ حمیدہ سے بات کی تو اس کی آنکھیں مارے حیرت کے پھٹ گئی۔ مجھے تو یقین نہیں ہو رہا کہ تم نے اپنے پڑھے لکھے اور لائق فائق بیٹے کے لیے میری نواسی کو پسند کیا۔ یہ تو تمہارا بڑا پن ہے، وگرنہ آج کل تو لوگ بیٹیوں کی شادی میں بھی سودے بازی کرتے ہیں۔ خالہ حمیدہ تو میرے صدقے قربان جا رہی تھی۔ ان کو یہی لگ رہا تھا کہ میں نے ان کی نواسی پر ترس کھا کر اسے اپنی گھر کی بہو بنانے کا سوچا تھا، مگر میرے دل میں کیا تھا یہ صرف میں جانتی تھی۔ عام سی شکل و صورت اور واجبی سی تعلیم رکھنے والی وہ لڑکی میرے بیٹے کے دل میں کتنی جگہ بنا سکے گی، اس کا اندازہ میں بخوبی لگا سکتی تھی۔ زاہد کو بھی میری پسند پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ تمہیں تو معلوم ہی ہے بیٹا، میں نے ساری زندگی کس سادگی سے گزاری۔ بچوں کی شادی میری زندگی کی واحد خوشی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں سادہ مزاج حیادار اور باکردار لڑکی لاؤں جو میرے گھر کی فضا کو یوں ہی پرسکون رکھے۔ تمہیں میری پسند پر کوئی اعتراض ہو تو تم بتا سکتے ہو، فیصلے کا اختیار تمہارے پاس ہے۔ میں نے کن اکھیوں سے اس کا جائزہ لیا، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ امی؟ وہ فوراً اٹھ کر میرے قریب چلا آیا۔ تمام اختیارات آپ کے پاس ہیں۔ اس نے میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے اور اپنے لبوں سے لگا لیے۔ مجھے آپ کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں۔ مجھے زاہد سے اسی فرما برداری کی امید تھی۔ ارادہ تو میرا یہی تھا کہ میں سائرہ کی شادی پہلے کروں گی، مگر ابھی سائرہ کی شادی میں کچھ دیر باقی تھی کہ اچانک خالہ حمیدہ اللہ کو پیارے ہو گئی۔ اس کے بعد اس لڑکی کو سنبھالنے والا کوئی نہ تھا، لہٰذا مجھے اسے رخصت کروا کے اپنے گھر لانا پڑا۔ میں نے پہلے ہی دن سے اپنے بہو پر رعب جما کر رکھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ اپنی حیثیت اور اہمیت پہچان لے۔ میں نے اسے اس گھر میں رہنے کے کچھ اصول پہلے دن ہی ازبر کروا دیے تھے، جن میں سر فہرست میرا حکم ماننا تھا۔ میں اسے زاہد کے قریب زیادہ نہ پھٹکنے دیتی اور سارا دن گھر کے کاموں میں مصروف رکھتی۔ زاہد کی شادی تو میں نے سادگی سے کی تھی، مگر ولیمہ خوب دھوم دھام سے کیا تھا۔ زاہد کی شادی کے کچھ عرصے بعد میں نے سائرہ کو بھی رخصت کر کے اس کی گھر کا کر دیا۔ سائرہ کی ساس مجھے کچھ سخت مزاج سی لگی تھی، مگر میں جانتی تھی کہ اس کا شوہر اس پہ جان چھڑکتا تھا، اسی لیے میرا دل مطمئن تھا۔ میں اپنی بہو کو دبا کر رکھتی اور اس کے لیے مجھے زیادہ جتن نہ کرنا پڑتا۔ وہ خود بھی دبی سہمی سی رہتی اور میری مرضی پہ چلتی۔ زاہد اب بھی مجھے پہلے کی طرح اہمیت دیتا اور اپنی بیوی کے ساتھ اتنا ہی وقت گزارتا جتنا میں چاہتی تھی۔ میں بڑے آرام و سکون سے زندگی گزار رہی تھی۔
اس خبر نے میرا سارا سکون غارت کر دیا کہ زاہد باپ بننے والا تھا۔ اس نے خود یہ خوشخبری مجھے سنائی تو میں بھی سن کر بے انتہا خوش ہو گئی، مگر جب زاہد کو اپنی بیوی کے آگے پیچھے پھرتے اور اس کا خیال رکھتے دیکھا تو میرا دل بجھ کے رہ گیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ ایک دم اس طرح اپنے شوہر کی دل عزیزہ بن جائے گی۔ اس یتیم نے ساری گیم پلٹ کے رکھ دی۔ زاہد کبھی تو اس کے لیے ڈھیروں ڈھیر پھل لے کے چلے آتا تو کبھی اس کے اور بچے کے لیے خریداری کر کے لے آتا۔ وہ اسے باقاعدگی سے ڈاکٹر کے پاس بھی لے کے جاتا۔ اس کے جو چونچلے اور نخرے میں زیادہ عرصہ برداشت نہ کر پائی۔ یہ اتنا سامان کس لیے اٹھا لائے ہو؟ ایک شام زاہد گھر لوٹا تو اس کے ہاتھ میں ڈھیروں تھیلے دیکھ کر میں حیران تھی۔ اماں وہ نیدا نے کچھ ضروری چیزیں منگوائی تھیں اور کچھ سامان میں خود سے بچے کے لیے لے آیا۔ اس کے دھمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ کہا اور چیزیں نکال کر مجھے دکھانے لگا۔ اس کو بھلا ان سب چیزوں کی کیا ضرورت تھی؟ شادی سے پہلے بھی تو غربت میں گزارا کر رہی تھی، تو اب کیوں نہ رہ سکتی تھی ان چیزوں کے بغیر؟ میرا دل جل کر خاک ہو گیا۔ ناظرین، اس کہانی کا پارٹ 2 کل شام 8 بجے اپلوڈ کیا جائے گا، دیکھنا مت بھولیے۔